میری جان، عمارتیں تو اینٹ گارے پتھروں سے بنتی ہیں. تم نے تو آرکیٹیکچر پڑھا ہے، لیکن جو کام تم اب کرنے جا رہی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ہسٹری آف ہیومن لائفز پڑھو، ورنہ تمہارا کام ادھورا رہ جائے. لیکن دادی اماں یہ عمارتیں 200 سال پرانی ہیں. اتنی پرانی باتیں مجھے کون بتائے گا؟ اور اوپر سے ایڈیٹر صاحب کا فرمان ہے کہ میں نے پہلا آرٹیکل اگلے مہینے ہی سبمٹ کرنا ہوگا. میں تمہارے دادا کے ساتھ ان عمارتوں میں بہت گئی ہوں. دادی اماں آپ کو یہ ساری باتیں یاد ہیں؟ آئی تھنک آپ کے البم سے مجھے بہت مٹیریل مل سکتا ہے. انسانوں کی داستانیں ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتی ہی رہتی ہیں. تھینک یو دادی، آئی لو یو. سر. Yes, come in. گڈ مارننگ سر. Good afternoon. سر آئی ایم سوری، میں کانوینٹ اسکول دیکھنے چلی گئی تھی. It's okay. کام میں دیر سویر ہو جاتی ہے. I don't mind that. اچھا، جن کولونیل بلڈنگز پر آپ لکھ رہی ہیں، آپ ایسا کریں کہ اپنے کیمرہ مین کو کہیں وہاں کی تصویریں لے لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آرٹیکل ہمیں 10 تاریخ تک آن ٹیبل چاہیے. وہ سر میں نے آپ سے کہا تھا میں ان عمارتوں کی مکینوں کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہ رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ان کی کہانیاں آرٹیکل میں شامل ہوں. آئی تھنک ریڈر کی دلچسپی بڑھ جائے گی سر. نہ پلیز، اتنا اوور ایمبیشیس ہوں گی تو کام وقت پر نہیں ہو سکے گا. I think اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسا کریں کہ ان بلڈنگز کی ہسٹری ذرا دلچسپ انداز میں لکھ لیں اور خوبصورت خوبصورت تصویریں ساتھ لگائیں. I think that should be enough. افسانوں کی سچ کی ضرورت نہیں ہے. With all due respect sir، میں افسانے نہیں حقیقت لکھ رہی ہوں. Think about it sir. عمارتوں کی تاریخ سے کتنے لوگوں کو دلچسپی ہوگی؟ 10%، 20%. لیکن اگر ان عمارتوں سے ریلیٹڈ لوگوں کی کہانیاں لکھیں گے تو I guarantee you sir 100% انٹرسٹ بڑھے گا. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ہمارے ملک میں ہسٹورینز کی اور اسکالرز کی کوئی کمی نہیں ہے. Do you understand کہ اگر کوئی بات غلط چھپ گئی اخبار میں یا کوئی واقعہ خود سے بنا دیا گیا تو کرٹکس ہمارے چیتڑے دھجیاں اڑا دیں گے. سر کیا آپ مجھے اتنا غیر ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کہانیاں اور واقعات بنا کے لکھ دوں گی؟ اگر میں نے افسانے لکھنے تھے تو دنیا میں میگزینز کی کمی نہیں ہے. I agree with you. لیکن unfortunately یہ رسک نہ میں لے سکتا ہوں نہ اخبار. فائن، اگر آپ نے یہ آرٹیکل مجھے نہیں دینا تو پھر پروجیکٹ ڈراپ کروا دیں. سوری، اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ ان رائٹنگ کمیٹڈ ہیں ہمارے ساتھ یہ پروجیکٹ کرنے کے لیے. بائی دا وے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ سچی پرانی کہانی آپ لائیں گی کہاں سے؟ سر دنیا کی ہزاروں عمارتوں کی کہانیاں مشہور ہیں، وہ جھوٹی تو نہیں ہوتی. انفیکٹ ان کہانیوں کی وجہ سے ان عمارتوں کی شہرت اور بڑھتی ہے، لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں. دیکھیں، اگر ہم بحث میں پڑھیں گے تو بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا. سو آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اینی کنٹروورسی اباؤٹ اٹ. اور آپ کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ بھی اس معاملے میں زیادہ جذباتی نہ ہوں. جذباتی؟ کیوں نہ ہوں جذباتی؟ سر کریٹو لوگ جذباتی ہوتے ہیں، پیشن ہوتا ہے ان کے کام میں، تبھی تو وہ حیرت انگیز کام کر لیتے ہیں. اور ان مائی کیس مجھے بھی کچھ کام کرنا ہے. سر آپ کے ایٹیٹیوڈ سے لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے نہیں کہ میں یہ آرٹیکل لکھوں. اینڈ اف دیٹس دا کیس سر دین فائن، یہ آرٹیکل کسی اور کو دے دیں، لوگوں کی کمی نہیں ہے، یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ میری مخالفت کیوں کر رہے ہیں. یا تو آپ کو میری صلاحیت پر شک ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ خواتین اپنا کام ہی نہیں کر سکتی. Either way, I'm sorry to say, but you've really disappointed me, Mr. Shazam. تھینکس فار یور کامنٹنگ. اخبار کا جو فیصلہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں
वो मैं डायरेक्टर से कह दूंगा। इस तरह मुझे नहीं लिखना है। देखिए वफा, आप जॉब कर रही हैं, जॉब के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि हमें दूसरों के फैसलों को अपनी राय, अपनी मर्जी पर मुकद्दम रखना पड़ता है। And we have to do exactly what they say. वेल, मैं ना कर सकती हूँ ना करूंगी। किसी बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप। ये घर नहीं दफ्तर है, यहाँ कुछ उसूल वज़ा करता है और हमें उन उसूलों के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। Hope you understand that. आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। मैं अपना रेजिग्नेशन भिजवा दूंगी। मैं भी अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती।